السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ماہ مبارک ذی الحجہ ہے اور اس کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس آنے والے محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین اور آپ کے رفقا نے، آپ کی اہل بیت نے اسلام کی خاطر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور اپنی جانوں کی قربانی دے کر جو غلط باتیں، غلط رسم و رواج، خرافات، بدعات اسلام میں پنپنے لگے تھے، ان سب کو مٹا کر اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ امام حسین کی شہادت جب ہوئی ہے اس وقت ایک نااہل، جھوٹا، مکار، بہت بڑا غاصب اور شرابی، زانی شخص تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا، جس کو یزید کہا جاتا ہے۔ یزید پلیت تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک نااہل تھا، مکار تھا، جھوٹا تھا۔ امام حسین اور اہل بیت کا یہ حق تھا کہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے، اور آپ نے ایسا کیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں شریعت نازل ہوئی، اسلام جن کے گھر سے پھیلا، وہ ایک نااہل، جھوٹے اور مکار انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اسے اپنا امام، اپنا امیر تسلیم کر لیتے۔ حضرات، امام حسین کی شہادت خلافت کے تعلق سے ضرور ہوئی ہے، لیکن امام حسین خود خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی جو اہل ہے وہ خلیفہ ہو، وہ امیر ہو۔ اور اس وقت کئی ہستیاں ایسی تھیں جو خلافت کی حقدار تھیں اور اہلیت رکھتی تھیں۔ تو امام حسین کی شہادت خلافت کے تعلق سے ہوئی ہے، اور خلافت راشدہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا کچھ پہلو آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے کے واقعات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو مکمل سنیں، غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور اس کے بعد وصال، یہاں سے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں 11 سن ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور بڑھتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی خبر مشہور ہوئی تو بعض مفسدوں نے سر اٹھایا۔ مسیلمہ، طلیحہ، خویلد، اسود، سجا، ان لوگوں نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر خدائے تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب کے سب ناکام اور خاسر ہوئے۔ ان میں مسیلمہ یمامہ میں اور اسود بن کعب یمن میں زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے، اور درد سر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو نامطبوع یعنی نامناسب سمجھ کر نکال کر پھینک دیا خواب ہی میں۔ اس خواب کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ دونوں کنگن، یہی دونوں کذاب یعنی مسیلمہ اور اسود ہیں۔ چنانچہ اسود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ظاہری زندگی ہی میں فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا، اور مسیلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وحشی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ وحشی وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ وحشی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شہید کیا۔ اس کے بعد یہ ایمان لے آئے۔ وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں، یعنی جب میں ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت میں نے ایک بہترین انسان کو قتل کیا،
یعنی حضرت امیر حمزہ کو، اور حالت اسلام میں یعنی ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ایک بدترین انسان کو قتل کیا یعنی مسیلمہ کو۔ 26 ماہ صفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے کسی قدر افاقہ محسوس ہوا، یعنی تکلیف کچھ کم ہوئی، بیماری کم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کر مسلمانوں کو جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یمامہ اور یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید بن حارث کو سالار لشکر بنا کر فرمایا کہ تم اپنے باپ کے مقتل پر اس قدر جلد جاؤ کہ وہاں کے لوگوں کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، انشاءاللہ تعالی تم کو فتح حاصل ہوگی۔ 28 صفر 11 سن ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اشتداد ظاہر ہوا، یعنی بیماری بڑھی۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جھنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فرمایا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب اسامہ بن زید کے ماتحت بنا کر روانہ کیے گئے، مگر علالت کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی اجازت سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تیمار داری کے لیے مدینہ شریف میں رکھ لیا تھا۔ باقی تمام صحابہ اسامہ کے ہمراہ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ نے مدینہ سے 1 کوس چل کر ایک مقام پر جا کر قیام کیا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اسامہ سے اجازت طلب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اسامہ لشکر لیے ہوئے اس مقام میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت دیکھ کر کوچ نہ کر سکے، اسی مقام پر رکے رہے، مدینہ شریف سے 1 کوس کی دوری پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حالت میں ان کو کوچ کرنے کا، روانہ ہونے کا حکم نہ دیا اور مع لشکر ان کے اس مقام میں رہنے کو جائز رکھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری سے بعض لوگوں کو انقباض پیدا ہوا، تردد پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیمے گوئیوں کو سنا، ان باتوں کو سنا، تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ جب اس کا باپ سالار لشکر رہ چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یعنی اسامہ کے باپ اول المسلمین میں سے ہیں، ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ غرض کہ جن کو اعتراض تھا وہ سب نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور پھر خوشی کے ساتھ حضرت اسامہ کی سرداری کو تسلیم کیا اور ان کے لشکر میں جانے کے لیے خوشی خوشی سب لوگ راضی ہو گئے۔ بیماری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے باخوشی، تمام امہات المومنین نے باخوشی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو دوزخ سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، غرور اور تکبر اختیار نہ کرو۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے، آخرت کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں، یعنی اگر میرا وصال ہو جائے، میرے وصال کے بعد مجھے میرے قریبی، میرے رشتہ دار غسل دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر 1 ساعت کے لیے الگ ہو جانا تاکہ ملائکہ فرشتے مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد گروہ کے گروہ مجھ پر نماز پڑھنا، پہلے میرے خاندان کے مرد نماز پڑھیں، اس کے بعد میرے خاندان کی عورتیں، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ۔ آخری حالت میں 3 روز تک آپ صاحب فراش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امامت کا حکم دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہیں، آپ حضرت عمر کو امام مقرر فرمائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابوبکر ہی امامت کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، تکلیف کم محسوس ہوئی اور پھر مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں آپ کے تشریف لے آنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی جگہ آپ کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مونڈھے کے پاس ہاتھ سے پکڑ کر وہیں قائم رکھا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاتے رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنے لگے اور حضرت ابوبکر کے اقتداء میں حضرت ابوبکر کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دوں۔ اس بات کو آپ حضرات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، آگے یہ بات آپ کے کام آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان سوائے ان کے یعنی ابوبکر کے دوسرے کو سردار مقرر نہ کریں گے، اپنا سردار نہیں مانیں گے، امیر نہیں بنائیں گے، انہی کو خلیفہ بنائیں گے۔ اور خدائے تعالیٰ کی مشیت یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ وہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرما دے گا اور جو لائق ہیں یعنی ابوبکر صدیق، انہیں خلافت خود بخود پہنچ جائے گی، لوگ انہیں خلیفہ مان لیں گے، انہیں اپنا امیر بنا لیں گے۔ اسی طرح صحیحین میں بھی مذکور ہے کہ ایک روز حالت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم دوات طلب کیا، چونکہ اس وقت عارضہ کی شدت تھی، تکلیف زیادہ تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو ایسی حالت میں اذیت نہ دی جائے، ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں پہلی حدیث میں۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ کیا لکھواتے ہیں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز ناگوار معلوم ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اسی حالت میں رہنے دو جس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ کو درد کی سخت شدت سے اذیت تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں آپ کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تخفیف ہوئی، تکلیف تھوڑی کم ہوئی تو سب کو طلب فرمایا اور کہا کہ جب وفود آئیں، قاصد آئیں تو ان کو صلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرو۔ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے، غیر مسلموں کو عرب کے علاقے سے بالکل خارج کر دینے کی کوشش کرو۔ اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کر دینا۔ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، انصار کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اپنی صحبت میں ابو بکر سے افضل کسی کو نہ جاننا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر درد کی شدت ہوئی، زیادتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش سے ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عباس کے ایک صاحبزادے حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان ایام بیماری میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ 5 یا 6 دینار آپ کے پاس تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں رکھ دیے گئے تھے۔ آپ نے ان کے صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے ایام علالت میں 13 نمازیں پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول 11 سن ہجری کو دوشنبہ یعنی پیر کے روز نماز فجر کے وقت آپ سر مبارک میں پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس بار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنے کا قصد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور دائیں طرف بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ واعظ فرمایا، خطبہ دیا
جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ آج خوش معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر مطمئن ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح دیکھ کر کہ آج بہت افاقہ کی حالت میں ہیں، یہ دیکھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے جو کچھ ہی دوری پر تھا۔ اسی درمیان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ ایک تر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مسواک کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، پس انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لے کر اور پھر مسواک کی، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سر مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ مبارک پر سر مبارک رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس سے تر فرما کر چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات موت میں میری مدد کر۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار آپ کا چہرہ دیکھتی جاتی تھیں کہ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں وہیں کے وہیں رکی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت الرفیق الاعلی من الجنہ جاری تھا۔ دوپہر کے قریب روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 سن ہجری کو اس دار فانی سے آپ نے انتقال فرمایا۔ اگلے دن 3 شنبہ یعنی منگل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے قریب اپنی قبر انور کے اندر اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، وصال فرمانے کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان پر جو مقام تج میں تھا گئے ہوئے تھے۔ اس خبر کو جو شخص سنتا تھا حیران و ششدر رہ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، ان رجالم من المنافقین زعموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات وانہ ذہب الی ربہ کما ذہب موسیٰ ولا یرجعن فیقطعن ایدی رجال وارجلہم، یعنی منافقوں کے چند لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ وہ اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ ضرور واپس آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھ یعنی منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور غصہ کی حالت میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے یہ کہتا کہ تم اپنی تلوار نیام میں کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ پہنچے اور سیدھے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لے کر اور غور سے دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک آپ نے اس موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا تھا، اور اب ہرگز اس کے بعد آپ کو موت نہ آئے گی۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے باہر حضرت ابو بکر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ میرے پڑھنے میں، بیان کرنے میں جو لغزشیں خامیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ آپ حضرات ہماری اگر کوئی خامی ہو تو اس سے ہمیں مطلع فرمائیں کمنٹ کے ذریعہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔